السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ اقبال کے شعر کا ایک مصرع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جیسا کہ میری پچھلی ویڈیو میں حکمت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جسے حکمت دی گئی اسے بہت سی بلائیاں دی گئی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے اور قرآن مجید ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ غور و فکر کے نتیجے میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے رہنما علامہ محمد اقبال نے قرآن و سنت پر غور کیا تو ان کی شاعری انقلابی شاعری بن گئی جو ہمیشہ زندہ رہی، کیونکہ نظریے کبھی نہیں مرا کرتے اور اسلامی سوچ اور نظریہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ ابھی چند دن بعد ہم سب عید کا چاند دیکھیں گے اور عید الفطر منائیں گے، اور عید پر مسنون تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کی نماز گاہ کی طرف جائیں گے۔ اسلامی کیلنڈر میں سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک دوسری عید الاضحیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہم 2 دن کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ زمانہ جاہلیت سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن تبدیل کر دیے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ ابو داؤد مشکات۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے مسرت و انعام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان عیدگاہ میں نماز عید ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مہینہ بھر کے قیام اور صیام کا اجر طلب کرتے ہیں۔ عید خوشی کے ساتھ ایک عبادت بھی ہے۔ اس شخص کے لیے اجر و ثواب کی نوید ہے جو یوم عید کو مسنون طریقے سے منائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ عید پر تکبیرات پڑھتے ہوئے ہم سب غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں کے موقع پر بھی اپنی یاد یعنی تکبیرات پڑھنے کی تاکید کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے عید جس راستے سے گئے ہیں تکبیرات پڑھتے ہوئے واپسی پر آپ نے راستہ تبدیل کر لینا ہے۔ تو عیدگاہ پر راستے کی تبدیلی کا جو حکم ہے اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گی کہ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین کیوں ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دراصل اسلام کی جو سوچ ہے وہ ہمیشہ ایک ہے۔ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء نے ایک ہی کلمے کی طرف دعوت دی، اور وہ کلمہ کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانو۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تمام انبیاء نے یہی دعوت دی اور ہماری عید کی تکبیرات یہی ہیں، لیکن ہمیں جب واپسی کے راستے کو تبدیل کرنا ہے اور تکبیرات وہی پڑھنی ہے تو ہمیں غور کرنا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری سوچ ہمیشہ ایک ہی ہونی چاہیے، مگر اس سوچ کے نتیجے میں جو تمہیں نتائج حاصل کرنے ہیں یعنی جو تمہیں اس کا پھل ملے گا وہ اس وقت ملے گا کہ تم راستے اپنے تبدیل کر لینا۔ یعنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں راستے تبدیل کرنے ہوں تو بالکل اس میں کوئی آر نہ محسوس کرنا، جیسا کہ عید کے اس مسنون عمل سے ہم سب یہ کرتے بھی ہیں اور کر کے دکھاتے بھی ہیں۔ بلند آواز سے تکبیر کہنے سے انسان کے اپنے تکبر کی نفی اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے راستے سے آنے کے حکم میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تکبیر تو ایک ہی ہوگی مگر نتائج حاصل کرنے کے لیے راستہ یا حکمت عملی بدلی جا سکتی ہے۔ یہ میں دوبارہ بتا رہی ہوں اس لیے کہ آپ اس کے اوپر غور کریں گے، میری اس ویڈیو میں اس بات پر غور کریں گے کہ اللہ رب العالمین جو آپ کو راستے تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہے تو دراصل آپ کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہے، اپنی سوچ اور اپنے اس کو بدلی نہیں کرنا، بلکہ سوچ تو صرف اللہ ہی کی ہوگی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون چیزوں کے اوپر ہی ہوگی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر سنیے۔ تیری پیشانی پہ تحریر پیام عید ہے، شام تیری کیا ہے صبح عیش کی تمہید ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اے ہلال تیرے ماتھے پر عید کا پیغام لکھا ہوا ہے، اگرچہ تو شام کے وقت نکلتا ہے لیکن تیری شام ہی عیش کی صبح کا آغاز ہے۔ آسان الفاظ میں کہ مسلمانوں کی کوششوں کی شام ہی سے صبح نور برآمد ہوتی ہے جو مسلمانوں کی ترقی کا نشان ہے۔ ہماری اصل عید جب ہوگی جب امت مسلمہ صرف اللہ کی غلامی میں آ جائے گی اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کی غلامی میں ہمیں صرف ہماری نوجوان نسل ہی سے امید ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے۔ تو میرا اپنے نوجوان نسل سے یہ خطاب ہے
کہ آپ ضرور اس بات پر غور کریں کہ آپ ہمارے آئندہ کے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے اداروں کے رہنما بنیں گے، تو آپ کی سوچ بہت اچھی ہونی چاہیے، بہت اپنے نظریے کے مطابق ہونی چاہیے، اور جب آپ ایسا کر لیں گے تو آپ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہوگے، اور آپ کے نیچے جو عملہ ہوگا وہ بھی صرف اور صرف ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہوگا، اور پھر وہ پاکستان کو، اسلام کو سربلندی دے گا۔ اور مجھے آپ سے، یعنی نوجوان نسل سے بہت امید ہے۔ میرا اصل پیغام نوجوان نسل کے ہی کو ہے، عید کی خوشیوں میں سب کو شامل رکھیں۔ خوشی اکیلے نہیں منائی جا سکتی، بلکہ آپ خوشی اپنے سے نیچے والے لوگوں کو ان خوشیوں میں شامل کر کے، اپنی خوشی میں شامل کر کے اپنی عید منائیں۔ میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لوگوں کے اندر پھیلائیں اور اس کو پسند کریں، اور اگر آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور آپ مجھے مشورہ دے سکتے ہیں، اور جس ٹاپک پہ آپ اگر چاہیں کہ اقبال کے یا کسی شعر کو جو آپ کو سمجھ نہیں آتا یا آپ کو بچوں کو پڑھانے میں مشکل پیش آتی ہے، تو آپ مجھ سے ضرور کمنٹس میں مطالبہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے لیے اسی پر ویڈیو بناؤں گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔